ملزم اپنے بیان سے کیوں مکرر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس کے کہنے پہ یہ اپنے بیان چینج کر رہا ہے جبکہ ہر چیز ایویڈنس موجود ہے؟ اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے گواہ پیش کیے ہیں یا نہیں؟ سائڈ کی فوٹیج تھیں وہ آپ نے منگوائی ہیں، آپ کے پاس ہے کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا؟ وہ چیزیں کہاں سے برآمد ہوئی؟ آپ کے بھائی کے کپڑے کہ 70 سے 75 سینٹی میٹر جو ہے نا اس کے سر کی ہڈی نیچے آیا، یہ تو اسی وقت مان گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ خاتون بھی مان گئی تھی اور یہ ملزم بھی مان گیا تھا. سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، اپنی ماں کو پکارا ہوگا، اپنے باپ کو پکارا ہوگا. اور میں آج بھی اس چیز کے اوپر ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں انصاف چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈلیوری بوائے کیس بڑی ہائپ پہ ہے اور کہاں تک کیس پہنچا ہے؟ ملزم اپنے بیان سے کیوں مکرر ہے؟ فرحان نے بیان دیا ہے کہ اس نے رئیس کو نہیں مارا، بلکہ رئیس جو ہے نشے کی حالت میں اپنے ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے گھر داخل ہوا اور میری بیٹی اور میری بیوی کو ہراساں کیا، جس کی وجہ سے میں نے صرف اس کو 2 ڈنڈے مارے ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا اس کو جلایا کس نے. وہ اپنے بیان سے مکرا کیوں ہے؟ میرے ساتھ رئیس کے بھائی موجود ہیں، علی بھائی. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے گواہ پیش کیے ہیں یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک اپنے گواہوں کے بیانات کروائے ہیں؟ وہ تو میم پہلے دن سے ہم نے جب پولیس والوں نے بلایا ہے مانگا منڈی تب بھی ہمارے ہو گئے تھے. اچھا جی. اس کی جو سیف سائڈ کی فوٹیج تھیں وہ آپ نے منگوائی ہیں، آپ کے پاس ہے وہ کیمرے سے جو فوٹو آتی جو ہے؟ سیف سٹی کی فوٹیج وغیرہ ہے وہ 2 بار آئے تھے، جو انچارج صاحب آئی او صاحب ہے وہ گئے سیف سٹی، انہوں نے کہا جی کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ یہ ہے، کچھ وہ، کچھ کیمرے بند ہیں، وہ اس طرح کر رہے تھے. تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہمیں دی جا رہی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آئی، اس کے بعد اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا. وہ چیزیں کہاں سے برآمد ہوئیں؟ آپ کے بھائی کے کپڑے، اور اس کے پاس اس دن 2 موبائل تھے. ابھی تک وہ موبائل کہاں ہے جس سے لاسٹ کال جو ریسیو ہوئی ہے؟ میڈم جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک میرے بھائی کا فون ان کے گھر رہ گیا تھا، جب یہ ہفتہ پہلے ملنے گیا تھا خاتون نے اس کو گھر بلایا. جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس دن بھائی گیا، اس دن پھر اس کے پاس ایک وہ اس کا اپنا جو کمپنی نمبر تھا وہ تھا، اور ایک میرے والد صاحب کا موبائل تھا، وہ کی پیڈ والا فون تھا، چائنا کا فون تھا. وہ 2 موبائل اس دن اس کے ساتھ تھے، اس کے پاس تھے. اس کا وائلٹ وغیرہ چیزیں وغیرہ اس میں جو بٹوے کے اندر جو تھی، اے ٹی ایم، جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس کے اپنے پیسے بھی تھے. کہ کمپنی جو سارا دن کی اس کے پاس جو کلیکشن تھی وہ 1,47,000 سم تھنگ پیسے تھے اس کے پاس. وہ ساری چیزیں جب ان کے گھر گیا اس کے پاس تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک وہ پولیس نے ریکور کی، پتہ نہیں پولیس اس چیز میں ہمیں نہیں انفارمیشن وہ بتا رہی. انہوں نے کہا آپ کو دیں گے اپڈیٹ، لیکن وقت آنے پہ سب کچھ آپ کو اپڈیٹ دیں گے. جبکہ میرا انچارج صاحب جو آئی او صاحب سے تھے، آئی او صاحب سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر ہم مدعی پارٹی ہمیں اس چیز میں ساتھ لے کے چلیں. ہمیں آپ بتائیں، لمحہ بر لمحہ بتائیں کہ یہ ہم نے یہ چیز ریکور کی ہے، ہماری انویسٹیگیٹ یہاں تک چلی ہے. اور انہوں نے کہا بیٹا ہم آپ کو بتائیں گے. جب وہ گھر سے گیا ہے اس نے اپنے کمپنی نمبر سے فون کیا یا اس کا کال آئی ہے کہ آپ پارسل دینے آئیں؟ میڈم یہ تو آپ جو پولیس کے پاس سی ڈی آر ہے، کچھ شواہد ہیں ہمارے پاس بھی، لیکن یہ کہ جو لاسٹ کال اس کی ہوئی ہے وہ کس نمبر سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو لاسٹ کانٹیکٹ، کیونکہ اس کا جو پرسنل نمبر تھا وہ پہلے ہی ان کے گھر میں رہ گیا تھا. آمنہ نے جو سیو کر کے رکھ لیا تھا اس کا موبائل، تو اس کے پاس 2 نمبر تھے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ایک کمپنی کا نمبر تھا، ایک اس کے پاس اپنا پرائیویٹ نمبر تھا. جو پرائیویٹ نمبر تھا وہ ان کے گھر رہ گیا، جو کمپنی والا تھا اس کے پاس تھا. جس دن یہ بھائی چھوٹا گیا اس دن وہ کمپنی والا نمبر اس کے پاس تھا، اور میرے والد صاحب کا جو موبائل تھا وہ ان کے پاس تھا. 2 موبائل اس دن اس کے پاس تھے جب یہ گھر سے گیا ان کے گھر. اور وہ والد صاحب کا موبائل ابھی تک نہیں ملا؟ جیسے کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، کچھ اپڈیٹ ہونی چاہیے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی اس وقت اپڈیٹ نہیں دی انہوں نے. تو جیسے کہ آپ نے پوسٹ مارٹم کی بات کی، پوسٹ مارٹم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 95% جو باڈی جل چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خود اپنے بھائی کی باڈی ریسیو کی ہے، میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی؟ جبکہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے 95% باڈی جلی ہوئی لکھی تھی اوپر، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کے سر کی ہڈی جو نا درمیان سے نیچے پیشانی کے ساتھ بیٹھ گئی ہے، گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، کوما میں لگ گئی. جبکہ انہوں نے لکھا تھا کہ 70 سے 75 سینٹی میٹر جو ہے نا اس کے سر کی ہڈی نیچے پیشانی کے ساتھ بیٹھ گئی، حرام مغز کے ساتھ. اور جبکہ میں نے اپنے بھائی کو جب اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی ہے، آپ یقین مانیے گا کہ میرے بھائی کی نا یہ دونوں شولڈرز کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. یہ دونوں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے, آنکھ باہر تھی, دانت ٹوٹے ہوئے تھے, یہ سر کے پیچھے نا چھریوں کے وار تھے, کمر تشدد سے بھری پڑی تھی, یہ دونوں گھٹنوں کی جو ہڈیاں ہیں یہ ٹوٹی ہوئی تھی, پیروں کے اوپر ڈنڈوں کے نشانات تھے بڑے گہرے طریقے سے, لیکن یہ پوسٹ مارٹم کے اوپر انہوں نے نہیں مینشن کیا, جبکہ یہ ان کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں جہاں تک ہمیں پتہ چلا اپنے سورسز کے مطابق کہ جو ملزم فرحان ہے وہ انہوں نے کچھ رپورٹس تبدیل کروائی ہیں, کیا کروایا وہ ساری چیزیں اب وقت آنے پہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. کیونکہ جیسے تو ہم نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی, آپ نے بھی وہ فوٹو وغیرہ دیکھی ہوں گی, اس میں کیا آپ کو لگا کہ وہ صرف اس کے سر کی ہڈی بیٹھی ہوگی, جسم پہ اور کوئی تشدد کے نشانات نہیں تھے؟ لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مل گیا ہے. پتہ نہیں, آپ کو شاید انہوں نے بتایا, ہمیں انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ برآمدگی کی کچھ کر رہے ہیں, کچھ انویسٹیگیٹ چل رہی, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. آئی او صاحب جو ہیں انچارج صاحب, ملزم فرحان کہتا ہے کہ جی میرے گھر کچھ ڈاکو لے کے رئیس آیا ہے اور میری بیٹی اور بیگم کو ہراساں کیا ہے, جس کی بنا پہ میں نے صرف اس کو 2 ڈنڈے مارے. اس کے بعد وہ ملزم جو اس کے ساتھ ڈاکو آئے تھے وہی اس کو لے کے گئے ہیں, میں نے اس کو نہیں جلایا. یہ بات تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, جو قتل ہوتا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو پہلے دن سے اعتراف کر چکا ہے. جس دن ہم لوگوں نے فیصل ٹاؤن کی پولیس پارٹی لے کے وہاں پہ ریڈ کی, ان کو اریسٹ کروایا, یہ تو اسی وقت مان گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ خاتون بھی مان گئی تھی اور یہ ملزم بھی مان گیا تھا کہ ہاں یہ ہم سے ہوا ہے, ہم نے کیا ہے. جب آپ نے گاڑی کو پہلے دن دیکھا ہے, گاڑی کی حالت, اور اس کے بعد کتنی دیر بعد گاڑی کی سروس کروائی گئی؟ جب ہم نے پہلے جا کر دیکھا ہے تو وہاں پہ گاڑی جب ہم نے دیکھی تو گاڑی کے اوپر نا ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب دن کے ٹائم ہم لوگ گئے نا وہاں پہ, جو ہمارے جو تھے اپنے سورسز کے مطابق ہم لوگ دن کے ٹائم وہاں پہ گئے تو گاڑی کھڑی تھی, گاڑی ڈسٹ سے بھری پڑی تھی. ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ گاڑی ان کی گاڑی ہے, تو ان کا ہی انہوں نے بتایا. پھر جب ہم لوگ ان کو ریسٹ کروانے گئے تو وہ گاڑی وہاں پہ موجود نہیں تھی. جبکہ یہ دونوں ملزمان میاں بیوی جو تھے یہ باہر کھانا کھانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اتنی سفاکیت کرنے کے بعد کسی کی جان لے کے اس کو جلا دیا گیا, زندہ جلا دیا. پھر دوسری بات یہ کہ جہاں میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی ہے شام کے بٹیاں سے, وہ آپ نے وہ فوٹوز بھی دیکھی ہوگی کہ جہاں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کے گرد و نما کتنا بلڈ گرا ہوا ہے. جبکہ ایک مردہ انسان جو ہوتا ہے میڈیکل میں یہ ہے کہ جب ایک مردہ انسان ہوتا ہے اس کا کبھی جلانے کے بعد بلڈ نہیں نکلتا. بلڈ اس صورت میں نکلتا ہے جب اس کے اندر سانس ہو, جان ہو, بلڈ اس صورت میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے, کہنا بھی یہی ہے کہ میرے بھائی کو انہوں نے زندہ جلایا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بلڈ وہاں پہ پڑا تھا, جو اس کے پیروں اور ہاتھوں کے نشانات تھے جو میں نے خود اپنے بھائی کے دیکھے تھے, کیونکہ ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے, اور جہاں ہاتھ باندھے تھے نا وہ جگہ صرف تشدد سے بچی تھی اور باقی جسم پوری کمر تشدد سے بھری پڑی تھی. یہ کہتا ہے میں نے 2-3 ڈنڈے مارے, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا, ساری باتیں جھوٹ ہیں. اس نے وحشیانہ تشدد کیا اس کے اوپر. جبکہ میرا اس چیز کے اوپر ماننا ہے, کہنا ہے کہ جو اس کیس کو فیس کر رہے ہیں جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں, جو ڈی آئی جی آپریشن ہے, جو ڈی آئی جی انویسٹیگیٹ ہیں, ان سے جبکہ میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ان کا میڈیکل کروائیں. یہ آمنہ کا بھی میڈیکل کروائیں اور اس کا جو ہے فرحان ملزم جو ہے اس کا بھی میڈیکل کروائیں, تاکہ پتہ چلے ان لوگوں نے کون سا نشہ کیا ہوا تھا اس وقت. کیونکہ جب ایک انسان نیوٹرل انسان ہوتا ہے نا نارملی, اس کو وہ بالکل بھی اس طرح کی شفاقت نہیں کر سکتا. جب ایک انسان نے ہیوی ڈوز کا کوئی نشہ کیا ہو, کوئی ڈوز ہیوی لی ہو, تو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے. اس کو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, بس جو اس کے ذہن میں آیا اس نے وہی کرتے جانا. ٹھیک ہے, جبکہ میری اپیل ہے اپنے اعلیٰ افسران سے کہ خدارہ ان دونوں کا میڈیکل کروائیں. ٹھیک ہے, اور جو ان کو ریلیف مل رہا ہے اس کے اوپر بالکل آپ کڑی سے کڑی نظر رکھیں. آپ نے 3 ملزم کا نام لیا تھا کہ 3 اس میں ملوث ہیں لوگ, اس میں سے کتنے لوگ اب باقی؟ ہم نے 3 ملزم جب کہ نامینیٹ کیے تھے اپنے ترمیمیہ بیان میں, اور انہوں نے پولیس والوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے دن سے جو ہے تھانے نے 2 بندے منظر عام پہ لائے, تیسرے بندے کو نہیں. جبکہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ آپ تیسرے بندے کو منظر عام پہ لائیں, اس کا میڈیا ٹرائل چلے, اس کا موقف جانے کہ آیا کہ اس کا اس کیس میں کیا رول ہے. کیونکہ وہ اس کا بھائی ایک گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, 2 بھائی ایک گھر میں موجود ہے, ایک بھائی اتنی بڑی شفاقیت کر رہا, کیا دوسرا بھائی اس میں انوالو نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے, جب میرے بھائی کی جان لے رہے ہوں گے, تشدد کر رہے ہوں گے, تو کیا اس وقت اس نے کسی نہ کسی ایک کو تو پکارا ہوگا. سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے, اپنی ماں کو پکارا ہوگا, اپنے باپ کو پکارا ہوگا,
یا ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو پکارا ہوگا ویر مینو بچالا. آپ میری بہن ہے, آپ خود ذرا سوچیں کہ کیا اس نے کسی نہ کسی ایک کو تو پکارا ہوگا, اور چیخیں تو نکلی ہوں گی اس کی. جب ایک انسان کے اوپر آپ اتنا وحشیانہ تشدد کرتے ہیں تو کیا اس کی آواز نہیں نکلتی, اس کی چیخیں نہیں نکلتی؟ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں مارا, صرف 2 ڈنڈے مارے ہیں, اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں, اس کے جو 7 لڑکے آئے تھے وہی اس کو لے کے گئے. کیا لگتا ہے کس کے کہنے پہ وہ یہ سب کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے اس کو دوبارہ پٹی پڑھائی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کس کے کہنے پہ یہ اپنے بیان چینج کر رہا ہے جبکہ ہر چیز ایویڈنس موجود ہے پولیس کے پاس, اس نے اعتراف جرم کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر 2 ڈنڈے میرے بھائی کو لگے ہوتے, جیسے کہ وہ ویڈیوز کلپ انہوں نے بنائے اپنی من مانی کے اسے جو بیان ریکارڈز کروائے ہیں, کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو 2 ڈنڈے لگے ہیں؟ اس کو تو جاتے ہی وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ناک کے اوپر ایسے بلیڈنگ بہ رہی, بلیڈ ہو رہا ہے, ناک کی ہڈی ٹوٹی, آنکھیں سوجی, اس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے 2 ڈنڈے مارے ہوں گے؟ اب یہ کس نے اس کو پٹی پڑھائی ہے بیان چینج کرنے کی؟ اب یہ اس کو خود سمجھ سوچ کے بیان دینا چاہیے تھا نا, کہ یہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے, قانون کی گرفت میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, جو شواہد ملے ہیں وہ کمپلیٹلی اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے مجرم ہیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا معافی, ہم لوگ تو بالکل بھی معافی نہیں ان کو دیں گے. یہ اللہ کی عدالت میں بھی ان کو معافی نہیں ملے گی, نہ اس عدالت میں ملے گی ہماری طرف سے, نہ اس عدالت میں ملے گی. اور یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہر عہدیداران کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جو ہمارا حق بنتا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, سفاکیت کی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ, ہم اپنے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ٹھیک ہے, جبکہ میں پہلے دن سے اپیلیں کرتا آ رہا ہوں اپنے خاندان کی طرف سے, میرا بوڑھا ماں باپ ایسے ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کرتا آ رہا ہے, اور میں آج بھی اس چیز کے اوپر ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمیں انصاف چاہیے, اور میرٹ پہ چاہیے ہمیں انصاف, ہمیں انصاف چاہیے. میری اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اور دوسری بات یہ, میرا بوڑھا ماں باپ ہے, بیمار ہے, آپ نے دیکھا بھی ان کے بہت سارے انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ہیں, لیکن اب ان میں اتنی صداقت نہیں انٹرویوز دینے کی, کہ جوان بیٹے کی لاش گھر سے اٹھی ہے اتنی شفاقت کے ساتھ کہ نہ ہم اس کا آخری دیدار کر سکے, پورا خاندان نہیں اس کا دیدار کر سکا. ٹھیک ہے, اور ہمارے گھر سے قبرستان 50 فٹ کی دوری ہے, ہم لوگ چھت پہ کھڑے ہوں اپنے ٹیرس پہ تو سامنے قبر دکھائی دیتی ہے رئیس کی, اور میرا بوڑھا ماں باپ جو ہے وہ دن رات ٹیرس پہ کھڑے ہو کے اپنے جوان بیٹے کی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. کیا ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ کیا ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ جس ماں کا لفظ جگر چھین لیا ان لوگوں نے, وہ ماں کے ان کو معاف کرے گی؟ جی ناظرین, آپ نے جانے رئیس کے بھائی کے بیانات اور ان کا موقف جانا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. میرے بھائی کو اس عورت نے ہی ٹریپ کیا, اور اس نے ہی اپنے گھر میں ورگ لا کے بلایا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو بلایا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو درندگی کی گئی ہے وہ آپ سب نے دیکھا. کیس کے اندر آپ نے بیانات بھی سنے, آمنہ کا بھی آپ نے سنا, ملزم جو فرحان ہے اس کا بھی, انویسٹیگیشن آفیسر کا بھی, ان کے گھر والوں کا بھی. کیس ابھی تک بازی پلٹ گیا ہے, کیونکہ فرحان جو ملزم ہے وہ کیس سے مکر چکا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے رئیس کو نہیں مارا, صرف 2 ڈنڈے مارے ہیں, اور اس کے بعد اس کے جو 7 ڈاکو آئے تھے انہوں نے ہی اس کو مارا ہے, وہ خود لے کے گئے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں تک آپ کو جو ہے دوسری بات, وہ گواہوں کے بیانات بھی مل جائیں گے, اور سامنے وہ گواہ بھی آ جائیں گے جنہوں نے رئیس کو مارا ہے. جی اور دوسری بات, اس چیز کی پولیس بھی تصدیق کر چکی ہے کہ نہ رئیس چور تھا نہ ڈکیٹ تھا, اور اہل علاقہ ہمارا اس چیز کی گواہی دیتا ہے, پورا محلہ دیتا ہے کہ نہ میرا بھائی رئیس جو تھا وہ چور تھا نہ ڈکیٹ تھا. ایون کہ پولیس والوں نے میرے بھائی کا جو آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہے وہ اپنے سسٹم میں ڈال کے بھی تصدیق کر چکی ہے. ہم 4 بھائی ہیں, ہم چاروں بھائی میں سے 3 رہ گئے ہیں, ہمارے تینوں کا بھی آپ آئی ڈی کارڈ لے کے نا, آپ کہیں بھی جہاں آپ کا دل چاہے آپ نا ہمارا آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پولیس اسٹیشن کے ڈیٹا میں اگر ہمارے اوپر بھی کوئی ایف آئی آر ہوگی تو ہم اس کے دیندار ہیں, نہ تو ہمارے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے, نہ ہم چور ہیں نہ ڈکیٹ ہیں, ہم مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ مزدور لوگ ہیں, مزدوری کر کے کھاتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے سارے ہمارے کنڈیشنز وغیرہ دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ اب ہیں, ان کے پاس خدا جانے بلیک منی ہے کیا ہے, یہ کیسے اس بلیک منی کے ذریعے اپنے بیانات بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون ان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے کون نہیں پڑھا رہا, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں. جبکہ یہ پہلے دن سے اعتراف جرم کر چکے ہیں
کہ ہاں ہم نے کیا ہے. یہ جو ملزمہ آمنہ ہے یہ بھی کہتی میں نے کیا ہے. اور یہ میں آج اس سے سوال کرتا ہوں اس فرحان سے کہ آج تیری غیرت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تیری بیوی جس سے تو کہتا میری بیوی بڑی پاک دامن ہے، آج اس پاک دامن، آج تیری غیرت کہاں ہے جب تیری پاک دامن سے لوگ 2,000 لوگوں سے وہ گزر کے جاتی، لوگ ایسی انگلیاں اٹھاتے ہیں. آج تیری غیرت کہاں گئی جب طرح طرح کے پولیس والے سوالات کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بتا 6 مہینے سے تیرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا اور بڑے کمفرٹیبل زون میں تھا، کہاں اس نے تجھے ٹچ کیا، کہاں اس نے تجھے لے کے گیا؟ ٹھیک ہے، آج تیری غیرت کہاں ہے؟ کیا آج تیرا پیمپر ڈھیلا پڑ گیا ہے یا آج تیری شلوار بھی